رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے اور دوبارہ مجھے نہیں ملے گا، اس لیے کوشش کرے کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکے اتنی کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائیں، معافی مانگی جائے، استغفار کیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، کثرت سے نوافل پڑھے جائیں، جو ہو سکتا ہے کیا جائے۔ کچھ اعمال ہیں جن کا تعلق رمضان کے آخری عشرے میں سے ہے، جن میں سے ایک عمل یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اعتکاف انہی 10 دنوں کا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ رمضان کے ان آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرنا مسجد میں، یعنی 20 والے دن جب 21 کی نائٹ شروع ہونی ہے، رات شروع ہونی ہے، اس سے پہلے مغرب کی افطاری سے پہلے مسجد میں چلے جائیں اور مسجد میں رات جو ہے وہ گزاریں، اور فجر کی نماز پڑھ کے جو اس کے اعتکاف کی الگ سے جگہ بنائی گئی ہوگی اس میں جو ہے وہ چلے جائیں۔ اس اعتکاف میں رہتے ہوئے کوئی خاص عمل نہیں ہے، اسی طرح نماز پڑھنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو تنہائی دینا، اللہ کے آگے متوجہ ہونا کہ اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، آج تیرے در پہ آ کے بیٹھا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اور اس اعتکاف کا بڑا مقصد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیلۃ القدر کی تلاش، راتوں کو عبادت میں گزارنا ہے، خاص طور پہ طاق راتوں میں عبادت میں گزارنا ہے کہ وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ مل جائے، جس رات کی فضیلت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، وہ ایک اکیلی رات۔ یہ اصل مقصد ہے اعتکاف کا، اور اعتکاف مسجد میں بیٹھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعتکاف بیٹھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف جو ہے وہ بیٹھتی رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعتکاف مسجد میں بیٹھنا ہے۔ مسجد سے ضرورت ایک انسانی ضرورت ہے، قضاء حاجت کے لیے ہے، کوئی اور چیز ہے۔ اگر انسان کا کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے تو اپنے کھانے کو بھی لا سکتا ہے، قضاء حاجت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے اور مسجد میں گزارنا ہے۔ یہ اعتکاف مرد اور عورت کے لیے دونوں کے لیے جائز ہے، اور دونوں کے لیے جگہ مسجد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں انہوں نے بھی اعتکاف مسجد میں ہی کیا۔ مسجد سے علاوہ گھر میں اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ایک عورت ویسے فارغ ہونا چاہتی ہے 10 دن اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس اعتکاف کو سنت بولا جاتا ہے مرد اور عورت کے لیے وہ مسجد میں ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مسجد میں اگر عورتوں کے الگ سے کوئی انتظامات موجود ہوں، کوئی سیپریٹ ہو، سب کچھ ہو، تو تب عورت بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ یہ اعتکاف 10 دنوں کا ہے جو 21 کی رات سے شروع ہو جاتا ہے اور عید والی رات چاند کے نظر آنے تک رہتا ہے۔ اگر کوئی انسان اتنے 10 دن نہیں بیٹھ سکا تو ویسے انسان اعتکاف 1 دن بھی کر سکتا ہے، 2 دن بھی کر سکتا ہے، 4 دن بھی کر سکتا ہے، لیکن جو سنت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 دن ہے۔ سنت کے علاوہ انسان کتنے دن بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اور مرد اور عورت کے لیے میں دوبارہ بتا رہا ہوں، گھر میں اگر عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اس کا اعتکاف اصل سنت والا ہے ہی نہیں ہے، وہ ایک ویسے اپنے فارغ کر کے بیٹھی عبادت کے لیے، تو کوئی حرج نہیں ہے، بس اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ اور اس دوران اگر اس کو گھر کے کوئی کام کرنے پڑتے ہیں، کوئی کھانا پکانا پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کا مقصد مین یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول رکھیں، آپس میں باتیں کرتے رہنا، موبائل پہ بیزی رہنا، فلاں، ان سب چیزوں سے بچنا ہے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہ اس اعتکاف کا مقصد ہے، اور راتوں کا قیام کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر جو ہے وہ نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ اس رات کی فضیلت جو ہے وہ ہم سب کو عطا کرے اور وہ اجر و ثواب حاصل کر لیں۔ یہ ہے اعتکاف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسنونہ سے ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔